جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا، ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. جی بھائی، ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار، میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں، اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے، کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے نا، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ. پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا، اماں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی. پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں، اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا.
اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو, معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہو یا ہاتھ سے کرتے ہو, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھرے, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے, تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائے اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے, ہمارا مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. بھائی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں, اپنے بارے میں جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا, بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتا چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب
ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے۔ لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری۔ داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا، بڑی بہادری دکھائی، تو ٹینشن میں زندگی گزاری، ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی، جہاد کی، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت، خلافت۔ تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے، پہلے آپ عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی۔ کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا۔ اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے۔ اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے۔ روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں کھا رہے آپ، تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان، اپنی قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی، پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا، سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے، روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے نا، عادی ہو گئے آپ۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی، جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ، باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے۔ لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت، 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ایک دن رکھنا پھر ایک دن چھوڑنا پھر اگلے دن رکھنا پھر اگلے دن، روٹین میں نہیں آتی یہ چیز، جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام۔ ایک دن روزہ ایک، اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی۔ تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد اور آپ کی آل، آپ کا خاندان، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے، بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں، ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں، یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں، اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر۔ وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں نا، غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے، میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے۔ تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے، لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے
सोने की टिड्डियां। हालांकि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शिफा दी है ना तो बहुत माल से नवाजा, उनके अहलो अयाल भी लौटा दिए, माल भी दे दिया अल्लाह ने उनको। तो अब सोने की टिड्डियां बरस रही हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सारी टिड्डियों को जमा कर रहे हैं झोली में ना, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसको बेचूंगा मार्केट में जाके, या इससे दिरहम बनाऊंगा, दिनार बनाऊंगा। अल्लाह ने हजरत अय्यूब से कहा कि अय्यूब हमने तो आपको मुस्तगनी कर दिया, इससे इतनी दौलत दे दी, अब आप ऐसे जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं। कोई और ये भीख दे रहा होता ना, नहीं है भाई, रखा अपने पास। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलका सबा ने कहा ना कि ये हदिये वदिये ले लो और अब चुप करके बैठ जाएं, मुझे दोबारा तबलीग न करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे गिफ्ट वापस किए हैं, क्योंकि इंसान की तरफ से आए थे ना। बादशाह को गिफ्ट मिल रहा है एक बादशाह की तरफ से बतौर रिश्वत के। मलका सबा कहना चाह रही है कि आप दोबारा मुझे तबलीग की कोशिश ना करें, पैसे चाहिए ये लें, ठीक है ना। बे यार क्या हो गया, आप लोग यहाँ कुछ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे इन्होंने कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुना ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मलका जल्दी से बता रहा हूं ताकि बयान बस बहुत लंबा हो गया, खत्म कर रहा हूं बयान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को खत लिखा, हुदहुद ने आके बताया इतनी बड़ी हुकूमत है, सूरज को सजदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को हुदहुद के जरिए खत भेजा, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। इन शॉर्ट बात कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्नहु मिन सुलेमान, सुलेमान की तरफ से ये खत है। अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, वातूनी मुस्लिमीन, बंदी बन के चली जाओ। वो एकदम डर गई, भाई ये कौन सा अंदाज है भाई, ये तो बहुत ही कोई पावरफुल बादशाह हो तो इस स्टाइल में बात करेगा ना भाई। कमजोर आदमी तो पूरी किताब लिख के भेजेगा, फिर एक्चुअली कहेगा एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता था। एक्चुअली जैसे हम अमेरिका से जब बात करते हैं तो हम कैसे बात करेंगे, सर प्लीज आप देखिए थोड़ा सा बजट हमारे लिए भी कुछ रखें, एक्चुअली हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, हम बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे ना। लेकिन इंसान जब पावर होती है फिर उसका स्टाइल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे वो एक आदमी ने किसी को चाकू दिखाया कि तेरी जेब में जो कुछ है निकाल ले, उसने बंदूक निकाल ली। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब अब तेरी जेब में जो कुछ है और अगर बंदूक जेब में ना होती तो वो क्या कर रहा होता है। एक्चुअली देखें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरा भी मोबाइल मैंने खरीदा, ये लंबी चौड़ी बात कर रहा होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि पावरफुल थे तो मलका सबा भी पावरफुल थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जितनी नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर भेजा, अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, वो अतूनी, आ जाओ, मुस्लिमीन, फर्मा बरदार बन। तमीज से बाकी डिस्कस हम खाने पे करेंगे, डिनर पे हम बातचीत करेंगे कि मैंने आपको बुलाया किस सिलसिले में, ठीक है ना। तो वो सिलसिला ये है कि आप सूरज की इबादत छोड़ दो, तौहीद पे आ जाओ, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है इसी काम के लिए, इसी सिलसिले में मैंने आपको बुलाया था, समझते हो। तो मलका सबा को अंदाजा हुआ कि भाई ये तो बड़ा अजीब अंदाज है इनका। तो मलका सबा ने क्या सोचा कि शायद इनको पैसों की लालच वालच हो, तो मैं इतने कीमती गिफ्ट इनके पास भेजती हूं कि दोबारा इस किस्म का लेटर नहीं भेजेंगे। जैसे कराची में जब बत्ताखोरी चल रही थी ना, तो किसी बदमाश का दुकान पे फोन आता था, इतने पैसे लेके फला जगह पहुंच जा। वो पहुंच जाता था बेचारा थैला लेके, सर ये है, आइंदा मैं खुद ही पहुंचा दिया करूंगा, आप फोन करने की जहमत ना फरमाएं। तो मलका सबा ये समझी कि शायद ये भी माज़अल्लाह लालची हैं, इनको पैसे वैसे चाहिए। तो जब वो आए ना हदिये वदिये करोड़ों रुपए के हदिये लेकर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सारे हदिये जमा कर लिए, लाओ भाई शाबाश भाई, गोदाम भरे भाई, चल गोदाम का दरवाजा खोल, माल लोड कर। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो यही कर रहे थे ना कि वो चादर में सारी टिड्डियां जितनी भी गिरी हैं कि एक भी ना रह जाए, सारी जमा करो, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो ये कर सकते थे ना कि भाई सारा माल जमा करो, ना 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 ना, क्योंकि वो इंसान की तरफ से था ना, और बादशाह की तरफ से था, एक मलका की तरफ से अपनी धौंस जमाने के लिए। तो कह रहे हैं भाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्फाज क्या कहे, इरजी इलैहिम, कहा कि फलन अतुमिद्दूननी बिमालिन, पैसे देना के मेरी मदद करना चाहते हो, फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी हैं वो तुमसे बेहतर, मैं तुम्हारे टुकड़ों का मोहताज नहीं हूं। देखो इंसान जब इंसान से बात करे तो इस स्टाइल में बात करे, बड़ों से ना शुरू कर दें, अब्बा से कहीं अब्बा आपको पैसे दे रहे हैं, अब्बा मैं आपके टुकड़ों का, छोटों की अपने जैसों से जो मोहब्बत से गिफ्ट दे रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन जो धौंस जमाने के लिए दे रहा हूं ना, तो खरीदने के लिए आपको उसके साथ यही स्टाइल होना चाहिए। अबे अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे टुकड़ों के मोहताज नहीं है, समझते हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारी नेमतों से बहुत ज्यादा, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, असल बात यह है कि तुम इतरा रहे हो, धौंस जमाना चाह रहे हो कि हमें इतना हमारे पास है, शोबाजी में आए हुए हो। फिर कहने लगे इरजी इलैहिम, कासिस से कहा वापस चला जा आराम से, और अब खत नहीं आएगा, अब खत नहीं आएगा। फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा, अब लश्कर आएगा और ऐसा लश्कर लेके मुल्क सबा पे हमला करूंगा कि ये उसका मुकाबला
نہیں کر سکتے. وَلَا نُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا؟ ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا, 6 مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ, مسافر تھے, کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی ملازمت, تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا. تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی, غیرت ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں, پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں, میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے. 2 پوائنٹ ہیں, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے, بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, یہ خدمت آپ کرو گے, اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا. سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے, یہی مہر ہے. یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا, لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا, کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما, بھائی رش لگا ہوا ہے, لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میری روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں, وہاں یہ نہیں کہا. وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, اور حقیقت میں یہی تھا, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا, کوئی بات نہیں میں خدمت کر دیتا ہوں, میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں. ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا, جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ. تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا, وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا. جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی, مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام. باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے, چاپلوسی ہو رہی ہے. اماں کے پاؤں دبائے جا رہے, بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے, نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دے. بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا, بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے, وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہے. تو یہ بھی خیانت ہے ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہ خیانت ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا, اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا, نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا, کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی. لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے, کیسے فطرت پر ہوتے ہیں. دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی, ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھئی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی, جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھئی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں, آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے, تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھئی اس نوجوان کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے, یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا
शुरू हुई, मगर उन लड़कियों से नहीं कह रहे। मगर अब ये भी नहीं है कि जब हजरत मूसा के दिल में ये ख्याल आया तो अल्लाह से भी ना कहें, ना 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 ना, हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल तो आ रहा है कि शायद ये मुझे बुलाएं, इनके वालिद साहब को पैसे वैसे दे दें, मुझे इसके उजरत दे दें ताकि मेरे लिए एक दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, ठिकाना मिल जाए। तो ऐ अल्लाह मैं इनसे तो नहीं कह रहा, क्योंकि फिर इनके दिल में ये वसवसा आ सकता है कि ये इस खिदमत के पीछे माज अल्लाह लालच थी, जबकि मेरी खिदमत के पीछे कोई लालच नहीं थी। लेकिन अगर जो मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा है ना, तू इस ख्याल को हकीकत में अगर तब्दील कर दे तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तभी दुआ मांगी, फुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, कुरान कहता है दरख्त के साए के नीचे आए और अल्लाह से दुआ मांग। जब बच्चियों को पानी पिलाया ना लड़कियों को, तो फौरन दरख्त के नीचे आके खड़े होकर कहने लगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए अल्लाह तूने अगर मेरी तरफ किसी खैर के नाजिल करने का इरादा कर लिया है तो मैं उसका फकीर हूं, मोहताज हूं, अपने फैसले से पीछे नहीं हटना। ठीक है ना? क्या जबरदस्त बलागत है कुरान की, और पैगंबर कैसे एतदाल पर होते हैं। अल्लाह से मुस्तगनीन, आपने भी अगर किसी की खिदमत की ना और आपको ये ख्याल आ जाए कि शायद पैसे दे दे और आप मोहताज भी हो, उससे नहीं मांगो, मगर अल्लाह से कह सकते, अल्लाह से आप जरूर कहो, अल्लाह से थोड़ी मुस्तगनी है। तो अल्लाह ने आपकी दुआ ऐसी कबूल की कि उनके वालिद ने तो कहा था, बच्चियों को भेजा कि जाओ उस नौजवान को हम उजरत देना चाहते हैं। वालिद भी यही चाहते थे इनको इसके पैसे दें, गैरतमंद थे ना कि भाई एक ने खिदमत की, अगरचे बगैर उजरत के की है, लेकिन हम बगैर उजरत के खिदमत नहीं लेते, हम मुआवजा देते हैं। ये गैरतमंद होने की अलामत होती है। और जो बेशरम होते हैं एक नंबर के, वो मजदूरों से डबल काम लेते हैं और पैसे जो उसकी असल बनती है ना, वो भी कम वक्त 2 महीने डिले कर देते हैं। ऐसे भी मार्केट में आपको बेशरम होलसेल के हिसाब से मिलेंगे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम के जो सुसर थे वो फ्री की खिदमत के भी कह रहे नहीं, फ्री में नहीं बल्कि इसका मुआवजा दूंगा। और यहां पहले बताते हैं तुम्हारी ये दिहाड़ी है, काम उससे ज्यादा लेते हैं और टाइम पे उजरत नहीं देते। तो ये गैरत के बिल्कुल उलट हो गए कि नहीं हो गए? तो अब बताओ कौन सा अच्छा है, बेगैरत बनना अच्छा है या गैरत वाला बनना अच्छा है? जब गैरत वाले बनोगे ना तो अल्लाह के वो मामलात होंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए और उनके सुसर के साथ हुए। फिर गैब से अल्लाह की मददें ऐसे होती हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उन लड़कियों ने कहा कि भाई हमारे वालिद आपको उजरत देना चाहते हैं। और वो उजरत जब पूरा इंटरव्यू हुआ तो हजरत वो जो उन्होंने तो कहा मैं अपनी एक बेटी आपके निकाह में देना चाहता हूँ। पूरा घर का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया? भाई शादी भी हो गई, मुलाजमत भी मिल गई, भी बकरियां चरानी है, खाने पीने का भी इंतजाम, बेगम भी मिल गई, मुसाफिर को और क्या चाहिए भाई? सारे इंतजामात हो गए। क्यों? दुआ बड़ी तगड़ी मांगी थी। तो मेरी भी ये आदत है, मुझे भी कभी कहीं कुछ ऐसा उम्मीद हो ना किसी भी मामले में, तो मैं ये दुआ लाजमी पढ़ता हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। इसको याद कर लें। कहीं आपको उम्मीद हो ना कहीं से कुछ मिलने वाला है आपको, तो आप और उससे कहना ना चाह रहे हो आप, तो फिर उससे ना कहें, लेकिन अल्लाह से, ए अल्लाह अगर इसके दिल में खुद ही ख्याल आ जाए तो मैं तेरी रहमत का बहरहाल मोहताज। तो बात को समेटता हूँ यार, कहां से कहां चले गए। आज तो मैंने मुख्तसर बयान करना था, बहुत ही लंबा हो गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेमतें दी और फरमाया कि शुक्रगुजार लोग थोड़े ही होते हैं। जो थोड़ी चीज होती है उसकी कदर होती है ना। तो हमें भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह तू नेमतें दे मगर तकब्बुर ना हो। तो कौम आद और कौम समूद का मसला क्या था? पेट भरे हुए थे और कद लंबे लंबे, सेहतें बड़ी खानदानी रखी हुई थी, तो उनको पैगंबरों की बातें समझ में नहीं आई। तो अल्लाह ने उन दोनों कौमों को जो हलाक किया बहुत हल्की चीज से, आवाज से हलाक इंसान आराम से होता नहीं। बड़े बड़े धमाके होते हैं, बहुत बड़ा धमाका होगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने फरिश्ते को हुक्म दिया, जोर से चीख मारे और उनके कलेजे फट जाएं। आवाज हल्की चीज है। तो अल्लाह ने ये बताने के लिए कि तुम जो अपने कद काट पे नाज करते हो ना, तुम हमारे फरिश्ते की आवाज के सामने नहीं ठहर सकते, जो इतनी हल्की चीज है। और कौम आद को तबाह किया हवा से। हवा भी बहुत हल्की चीज है, हवा भी बहुत तूफानी चलेगी तो फिर भी मरते नहीं है लोग इतने आराम से। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने कौम आद पर 6-7 दिन और 8 रातें जो हवा मुसल्लत की है, उस 7 लयालिन व 8 अय्याम, 7 रातें और 8 दिन जो हवा मुसल्लत की है, तो फतरल कौम फीहा सरआ। ए मुखातब, अगर तू उस मंजर को देखता तो तुझे ऐसा लगता, सरआ अरबी में कहते हैं जो पहलवान जिसको पिछाड़ा गया हो रिंग में, पहलवान को गिराना आसान काम नहीं होता, उसको उठा के पटखा जाता है, उसी जैसा पहलवान। तो अल्लाह कहते हैं तू उस कौम को अगर उस मंजर को देखता ना, 8वें दिन जो उनकी हालत हुई है, 8वें दिन का जब सूरज गुरूब हुआ है, तो ए मुखातब अगर तू वहां खड़े होकर उस कौम को देखता, अब पहलवान हैं जिनको उठा उठा के
پٹخا دکھ گیا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، باغات ہوتے ہیں، اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے بتا